بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، آج کا ہمارا موضوع ہے دین اسلام اور ذہنی سکون۔ اس جہاں میں ہر کوئی سکون کی حصول یابی کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں کیا کرتا ہے۔ ان کوششوں میں لوگوں کے مختلف طبقات ہیں جو مختلف انداز سے سکون حاصل کرنے کی خاطر مختلف قسم کی محنتیں کرتے ہیں۔ بعض سکون پانے کے لیے اس جہاں کا سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے، کوئی مغرب سے مشرق پہنچ جاتا ہے۔ کوئی سکون کی چاہت میں تجارت میں آگے بڑھتا ہے، کوئی سکون کی چاہت میں صبح سے شام اپنے بدن کو تھکاتا رہتا ہے، کوئی سکون کی چاہت میں عالی شان بنگلے تعمیر کرتا ہے، مہنگی سواریوں کا انتظام کرتا ہے، دولت کے انبار لگاتا ہے، تو کوئی اپنا سکون لوگوں کے درمیان شہرت میں تلاش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ حرام تعلقات میں سکون تلاشتے ہیں، وہاں سے بھی وہ مایوس ہو جاتے ہیں، تو کوئی سگریٹ نوشی میں سکون تلاشتا ہے، کوئی شراب نوشی میں سکون تلاشتا ہے، کوئی ایسی چیزوں کی استعمال میں سکون تلاشتا ہے جو اس کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ الغرض سکون کی یہ تلاش جو لوگوں کی جانب سے ہوتی ہے، یہ جسم سے تعلق رکھنے والی ہے۔ جسم کو سکون پہنچا کر ذہنی سکون تلاشنا یہ ویسے ہی ہے جیسے صحرا میں سراب میں پانی تلاشنا، جہاں اسے کبھی پانی نہیں مل سکتا۔ حقیقت میں کوئی بندہ سکون چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں آئے، قرآن و حدیث کی روشنی میں پریشانی کے اسباب تلاش کرے، اور قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ان پریشانیوں سے نکلنے کے اسباب و علاج بھی تلاش کرے۔ اس لیے کہ یہ جہاں دارالامتحان ہے، یہاں کسی کو آزمائشوں سے فرار نہیں، کوئی آزمائش سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی ایک درخت کی مانند ہے، جب تک درخت لگا رہے گا اس کے اثرات نمودار ہوں گے، ہوائیں چلیں گی، ڈغالیاں ہلیں گی، پتے جھڑیں گے۔ یہ ہماری زندگی کی تعبیر ہے۔ جب تک ہم باحیات ہوں گے
ہماری آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر سے بھی اور شر سے بھی آزمائیں گے۔ کبھی خوشیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزماتا ہے، کبھی پریشانیوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزماتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے اسے سکون ملتا ہے۔ پریشانی کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرے، واویلا نہ کرے، چیخ پکار نہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بھی اس انسان کو سکون دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مومن کا معاملہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، خیر پہنچتا ہے، وہ اس خیر و خوشی پر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ چیز اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کو مزید آسودہ بنا دیتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، چیخ پکار نہیں کرتا، اس کا صبر اس انسان کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسائل سے نکلنے کی راہیں اس انسان کے لیے ہموار کر دیتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھیجے، ہم جیتے رہیں، ہماری زندگی چلتی رہے اور ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد رہیں۔ نہیں، پریشانیاں آئیں گی، ہماری آزمائشیں ہوں گی، بس دیکھنا یہ ہے کہ کن کن ناحیوں سے ہماری آزمائشیں ہوں گی۔ ان آزمائشوں میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان آزمائشوں کے موقع پر ہم اپنے ذہنی سکون کو کیسے برقرار رکھیں؟ شریعت اسلامیہ اس سلسلے میں میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دراصل اس موضوع کی حاجت یہ ہے کہ ان دنوں اس قدر آرائشوں کے باوجود ہر آئے دن ذہنی امراض کی کثرت ہو رہی ہے۔ عالمی سروے کے مطابق 2023 کی رپورٹ ہے کہ اس وقت جہاں میں سب سے زیادہ کوئی ادویات بیچی یا خریدی جا رہی ہے تو وہ ڈپریشن یا پھر نیند کی ادویات ہے۔ اطباء کا طبقہ کہتا ہے کہ خاصتاً 18-19 برس سے لے کر 35 برس کے نوجوان مرد اور نوجوان خواتین ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، وہ انتشار کا شکار ہیں، انہیں سکون نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حقیقی میدان میں سکون تلاش بھی نہیں کیا۔ وہ من ماہی مقاصد طے کرتے ہیں اور ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے انتھک محنتیں کرتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کوئی سکون نہیں، اس لیے کہ حقیقت میں وہ چیزیں سکون پہنچانے والی بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو پریشان کرتی ہے، اس سے سکون چھین لیتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، دنیاوی آزمائشیں، بلائیں، پریشانیاں، نقصان، یہ ہم میں سے ہر انسان کا پیچھا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر انسان کو ان چیزوں سے آزماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے کہا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائشوں سے تمہارا چھٹکارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیسے کیسے آزمائیں گے؟ تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، تم پر خوف طاری ہو جائے گا، تمہیں بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری تجارتوں میں نقصان ہوگا، تمہارے مال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے کہا والانفس، جانوں میں کمی کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ قریبیوں کی موت ہو جائے گی، تمہارے صحت کا مسئلہ ہوگا کہ تمہاری آزمائشیں ہوں گی۔ والثمرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی تمہیں آزمائے گا، تمہاری کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لہلہاتی کھیتیوں سے تم کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ پریشانی ہے۔
یقیناً یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کی نیند، اس کا چین اس سے چھین لیتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر آدمی کرے تو کیا کرے؟ وہ بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ شریعت اسلامیہ نے اس کی بہترین رہنمائی کی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی بہتر بدلہ دے گا، آخرت میں تو بہتر بدلہ ہوگا ہی ہوگا۔ صبر کیسے کیا جائے؟ اللہ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت زدہ لوگوں کا یہ ایمان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، جو چیز گئی یہ اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، ہماری ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالی پر قربان، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جان بھی لے لے، ہم اپنی جانیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں نچھاور کریں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کہ ایک روز میرے شوہر ابو سلمہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور بڑے خوشی کے عالم میں کہتے ہیں کہ ام سلمہ آج میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک عظیم حدیث سنی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے اور بندہ اس آزمائش کے موقع پر وہی کہتا ہے جو اللہ کو راضی ہو، یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی بندہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس پر اجر سے نواز، اور جو چیز تو نے مجھ سے چھینی ہے اس سے بہتر چیز تو مجھے نواز دے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں الا اخلف اللہ خیرا منہا، بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہتر چیز سے اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ دعا مجھے یاد تھی۔ کچھ روز بعد میرے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی۔ اس غم کے موقع پر، اس آزمائش و پریشانی کے موقع پر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعا کا ورد کرتی رہی، انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس پر اجر دے، اس سے بہتر چیز سے نواز دے۔ دعا تو کرتی تھی لیکن ساتھ ہی یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ پہلے اسلام قبول کرنے والے، اہل و عیال کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے، ہر دو جانب ہجرت کرنے والے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ کچھ روز کیا گزرے کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ اللہ کے نبی علیہ السلام تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، الہ العالمین جو نقصان مجھے پہنچا ہے اس پر اجر سے نواز دینا، جو چیز تو نے مجھ سے چھینی ہے اس سے بہتر چیز نواز دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا کہ تمہاری پریشانی میں تمہیں یہ رویہ رکھنا چاہیے، تم دعا کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کر دے گا۔ پریشانی کے موقع پر آدمی ان کو دیکھے جو اس سے زیادہ پریشان ہے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ نبی علیہ السلام نے کہا انہیں دیکھو جو تم سے رتبوں میں اور درجوں میں نیچے ہیں، انہیں نہ دیکھو جو تم سے زیادہ حیثیت کے مالک ہیں، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ نبی فرماتے ہیں تم اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر بجا لانے کے لیے زیادہ موافق بات ہے۔ اگر تم اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو شکر گزاری تو بہت دور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری پیدا ہو جائے گی۔ بندہ اگر یہ دیکھے کہ سامنے والے کو اتنا بڑا محل اللہ نے دیا، مجھے چھوٹا سا گھر، میں نے کیا غلطی کر دی؟ وہیں آدمی اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھے، میرا چھوٹا گھر صحیح لیکن سامنے والے کے سر سے اللہ نے چھت بھی چھین لی، میرے جسم پر ایک جوڑا صحیح، سامنے والا ایک کپڑے میں زندگی بسر کر رہا ہے، میرے جسم پر ایک کپڑا صحیح، میرا بدن سلامت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سامنے والے سے صحت کی نعمت چھین لی۔ آدمی اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھے، یہ اس سے اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ آدمی جب اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھے گا اسے ذہنی سکون اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر میسر آئے گا۔ اسی طرح آدمی مصیبتوں کو اپنی مغفرت اور اپنے درجات کے بلندی کا ذریعہ سمجھے، یہ چیز اسے پریشانی سے بچائے گی، اسے اطمینان دے گی، اس کے دل کو سکون میسر آئے گا۔
صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ لوگوں میں کسے آزمایا جاتا ہے؟ دنیاوی مشکلوں اور پریشانیوں میں سب سے زیادہ کون سا انسان گھیرا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اس جہاں میں کسی کی ہوتی ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، جو اللہ کے سب سے مقرب بندے، اس زمین کی سب سے پاک باز ہستیاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر ان کے بعد جن کا رتبہ ہو، پھر ان کے بعد جن کا رتبہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی آزمائش اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جو آدمی جس قدر ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اتنی ہی آزمائش کرتا ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حیثیت ہی سے اسے نوازتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئه، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، دنیا میں پریشانیوں میں اسے جھونکتا ہے، اسے اس بھٹی میں تپاتا ہے، اور یہ پریشانیاں اسے اس زمین پر ایسے چھوڑتی ہے کہ وہ اس زمین پر چلتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری آزمائشیں ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بندہ آزمائشوں میں واویلا نہ کرے، اپنے آپ کو یہ تسلی دے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جن آزمائشوں میں مبتلا کیے ہوئے ہے وجہ بس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی جہاں میں میرے گناہوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مغفرت پر نظر رکھے، ہاں جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کرے کہ وہ بلاؤں سے خود کو نکال لے۔ بہت سے لوگ پریشانیوں کے شروع ہوتے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے افسردگی آزردگی میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ مومن کا کردار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وفی کل خیر، ہر مومن میں بھلائی ہے، لیکن طاقتور مومن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ طاقتور مومن جسمانی اعتبار سے، طاقتور مومن ایمانی اعتبار سے، طاقتور مومن ارادوں کے اعتبار سے، طاقتور مومن مال و دولت کے اعتبار سے۔ پریشانیوں کے میدان میں آدمی اپنے ارادوں کو مضبوط رکھے، اپنے دل کو مضبوط رکھے، اپنے جسم کو مضبوط رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ بفضلہ تعالی آج مسلمان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بالمقابل جو دوسرے ہوتے ہیں وہ چھوٹی سی پریشانی پر پنکھے سے لٹکتے ہیں، چھت سے کودتے ہیں یا آگ میں جھلس کر خود کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مومن کا کردار نہیں ہو سکتا، مومن مضبوط اعصاب والا ہوتا ہے، پختہ ارادے والا ہوتا ہے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اونچے رتبوں پر پہنچنے کے لیے کوشش کرتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرتے رہو، ولا تعجز، خبردار رہو کبھی عاجز آ کر نہ بیٹھنا۔ تم سے ایک سبب چھوٹ جائے دوسرا اختیار کرو، دوسرا چھوٹ جائے تیسرا راستہ اختیار کرو۔ یہ یقین رکھو کہ مسبب الاسباب ذات موجود ہے۔ یہ 10 سبب ختم ہو سکتے ہیں، میرے 10 راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی مزید کئی راستے میرے لیے ہموار کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوشش کرنے کے باوجود، اللہ سے مدد کے باوجود اگر تمہیں نقصان ہو جائے فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي كَانَ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں کاش ویسا کر لیا ہوتا تو یہ معاملہ ایسے ایسے ہو گیا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، میں نے کوشش کی، اللہ سے مدد بھی طلب کی، لیکن اللہ نے میرے مقدر میں جو بہتر رکھا اللہ نے وہی فیصلہ کیا۔ یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر مگر کاش لیکن یہ جو جملے ہیں یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یقین جانو ایک مرتبہ شیطان کا دروازہ کھل جائے انسان کا سکون، انسان کا چین، اس کا اطمینان، یہ سب تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس قدر ممکن ہو سکے کوشش کرو پریشانیوں کو خود سے نکالنے کی، بہتر راستے بنانے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو۔ اس کے باوجود اگر تم پریشان ہوتے ہو، اس کے باوجود تمہاری آزمائش ہوتی ہے تو تم اسے تقدیر سمجھو، دل کو مضبوط رکھو اور معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اسی طرح ایک اور سبب
جو پریشانیوں کی بڑی وجہ ہے وہ ہے بیماریاں. بیماری انسان کو توڑ دیتی ہے, اس سے نیند چھین لیتی ہے. لیکن یاد رکھیں, جو صحت مند ہے وہ بیمار ہوگا, جو آج طاقتور ہے وہ ضرور بھی ضرور کل کمزور ہوگا. اگر اس جہاں میں کسی کو بیماریوں سے خلاصی ہوتی, کوئی بیماریوں سے کلی طور پر بچ سکتا, تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات تھی. لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے, کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل انی لأوعک کما یوعک رجلان منکم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس داخل ہوا, اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو سخت بخار ہے. کتنا بخار ہے یہ محسوس کرنے کے لیے میں نے آپ کو چھوا, اور جیسے ہی میں نے چھوا میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو تو سخت سے سخت بخار ہے, کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اتنا بخار دیا جاتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو دیا جاتا ہے. بیماریوں سے کسی کو خلاصی نہیں, کسی کو نجات نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم میں سے 2 آدمیوں جتنا بخار آپ اکیلی جان پر, پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے بھی نوازتا ہوگا, آپ کے لیے دوہرا اجر ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اجل کیوں نہیں, اللہ مجھے اجر بھی دیتا ہے. لیکن آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم میں سے ہر امتی کو تسلی دی. آپ علیہ السلام نے کہا ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ کما تحط الشجرۃ ورقہا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس جہاں میں جس مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے, چاہے وہ مرض ہو یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف, بعض روایتوں میں ہے حتی الشوکۃ یشاکوہا, یہاں تک کہ ایک کانٹا اس کے پاؤں میں بھی چبھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف سے اس کے جسم سے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے. کیسے جھڑاتا ہے؟ کما تحط الشجرۃ ورقہا, جیسے درخت اپنے سوکھے پتوں کو جھڑا دیتا ہے, ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماریوں سے انسان کے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے, اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. یقیناً بیماری انسان سے سکون چھین لیتی ہے, اس سے نیند چھین لیتی ہے, دلی اطمینان چھین لیتی ہے. لیکن ایسے موقع پر انسان کو خود کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ اس جہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو بیماری کے ذریعے آزمائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام آزمائے گئے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور اللہ آزماتا ہے تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے ہی گناہوں کو مٹاتا ہے. ہاں, لیکن آدمی بہتر سے بہتر علاج کی کوشش کرے. اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا مرض میں ہم دوا لے سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں, تم مرض میں دوائیں لینے کی کوشش کرو, دوائیں تلاش کرو. آپ علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَوَعْ دَاءً إِلَّا وَوَعُ لَهُ دَوَاءً, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر جو مرض اتارا اس مرض کے ساتھ اللہ نے اس کی دوا بھی اتاری. اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں, اللہ اپنے بندوں پر حد درج رحیم ہے. آگے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں ایک مرض ایسا ہے جس کی کوئی دوا نہیں. صحابہ پریشان ہو گئے, پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مرض کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا الحرم, وہ بڑھاپا ہے, بڑھاپے کی دوا تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. تو آدمی بیماریوں میں ملوث کیا جاتا ہے, بیماریوں کے موقع پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لائے, اس لیے کہ اللہ نے اس سے بڑی بیماری میں اسے ملوث نہیں کیا. اللہ نے جسمانی طور پر اسے آزمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانی طور پر اس کی آزمائش نہیں کی. اس لیے کہ جسمانی آزمائشوں میں عین ممکن ہے کہ ہم برداشت کر بھی لے جائیں, کامیاب ہو بھی جائیں, لیکن ایمانی آزمائشیں پہلوانوں کے پتے پانی کر دیتی ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے ایمان کے علمبردار جب ایمان کے معاملے میں ان کی آزمائش کی گئی تو وہ لڑ کھڑا گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ جسے ملا, ان کی ایمانی آزمائشیں ہوئی تو بہت سے لوگ ان آزمائشوں میں لڑکھڑاتے ہوئے ایمان سے پلٹ گئے. میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی راہ میں نہیں آزمایا, جسم سے آزما رہا ہے, مال و دولت سے اور دنیاوی پریشانیوں سے آزما رہا ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو نے چھوٹی پریشانیاں دی, بڑے پریشانیوں سے تو نے ہماری
حفاظت کی. اسی طرح ایک اور علاج، ایک اور بیماری جو ہمیں پریشان کر دیتی ہے وہ ہے مستقبل کی فکر. یہ فکر عام طور پر زبردستی لاحق ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنا مستقبل بہتر بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی راہیں اختیار کرتے ہیں، حرام کاری پر نکل جاتے ہیں. حالانکہ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، مستقبل کو لے کر اس کا ذہن کیسے چلنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں رہنمائی دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماصا وتروح بطانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر تم اللہ کی ذات پر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، لرزقکم کما یرزق الطیور، اللہ تمہیں بھی ویسے ہی روزی دے گا، ویسے ہی رزق دے گا جیسے مالک پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پکوٹوں میں دانہ نہیں ہوتا، لیکن جب لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم بھی اللہ کی ذات پر ایسے ہی بھروسہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے زندگی کے مسائل آسان کر دے گا، تمہارے رزق کے مسائل آسان ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بشرطے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ مضبوط ہو. آدمی رزق کو لے کر پریشان ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جبریل نے میرے دل میں یہ وحی کی کہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مقدر کا آخری دانہ نہ کھا لے. جیسا میرا اور آپ کا مرنا یقینی ہے ویسے ہی ہمارے حلق کے نیچے ہمارے مقدر کا آخری دانے کا اترنا یقینی ہے. پھر آدمی غلط راہ کیوں اختیار کرے، کیوں مستقبل کی فکر کرے، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرے، کیوں لوگوں کو پریشان کرے. مستقبل کی زبردستی فکر ہمارے سکون کو چھین لیتی ہے. مستقبل کا معاملہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کریں، بہتر راستہ اختیار کریں، اچھی کوشش کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاملات بہتر بنائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر اٹھائے نہیں پھرتے. ایک نوالا کھانے بعد انہیں دوسرے نوالے کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. اللہ یرزقها وإیاکم، مگر اللہ انہیں کھلا رہا ہے. اللہ جیسے انہیں کھلا رہا ہے اللہ ویسے تمہیں کھلائے گا. غلط راہ کیوں اختیار کرتے ہو، سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے. یہ ہمارے ذہنی سکون کا بڑا سبب ہے. اسی طرح معاصی، گناہ، یہ ہمیں بے چین کر دیتے ہیں، ہمارے سکون و اطمینان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں چبھتا ہے، تمہیں بے چین کرتا ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے اس عمل سے باخبر ہو جائے، لوگوں کو تمہاری ان حرکتوں کا پتہ لگ جائے. تو آدمی خود کو گناہوں سے بچائے. جتنے گناہ ہوں گے زندگی میں اتنی ہی بے چینی ہوگی. جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سکون و اطمینان سے نوازے گا. ایک اور بڑی وجہ ہے پریشانی کی، بے چینی کی، دل کے بے قراری کی، وہ یہ کہ آدمی ٹوٹ کر دنیا جمع کرنا چاہے، حد درجے دنیا کی فکر میں لگ جائے اور اسے دین کی کوئی فکر نہ رہے. آج بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے. وہ ٹوٹ کر دنیا کو چاہتے ہیں، انہیں اللہ کی رضا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نیند کی گولیاں، ڈپریشن کی گولیاں، یا پھر راقیوں کے گھروں کے چکر کہ مسائل حل نہیں ہوتے، رات کو نیند نہیں آتی، پریشانی کم نہیں ہوتی. کیسے کم ہوگی؟ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قاعدوں کو بدلنے کی کوشش کی، تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت سے ٹکر لی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قواعد اور اللہ کی سنتوں سے ٹکراؤ ہوگا نتیجہ یہی پریشانی، بے اطمینانی اور بے چینی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله
ولا یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ. نبی علیہ السلام نے کہا جو آدمی آخرت چاہے، اللہ کی رضامندی چاہے، اللہ کی خوشنودی چاہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے دل کو غنی کر دیتا ہے. اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اسے کسی انسان کی حاجت نہیں ہوتی، وہ انسان غنی ہو جاتا ہے. وجمع لہ شملہ، اس کے تمام بکھرے مسائل اللہ سبحانہ و تعالی یکجا کرتا ہے، درست کر دیتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور ایسے انسان کے پاس دنیا جھک کر آتی ہے جو آخرت چاہے. اس کے بالمقابل اللہ نے کہا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، جو انسان صرف دنیا چاہے، صرف دنیا چاہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت کی کوئی فکر نہ کرے، اللہ ایسے انسان کے پیشانی پر بھوکمری اور فقیری لکھ دیا کرتا ہے. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کے تمام مسائل اللہ سبحانہ و تعالی بکھیر دیتا ہے، اس کا کوئی کام ڈھنگ سے پورا نہیں ہو سکتا. وَلَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ان تمام کوششوں کے باوجود اس انسان کے پاس اتنی ہی دنیا آ سکتی ہے جتنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے مقدر کی ہوئی ہے. تو زبردستی دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ ہماری پریشانیوں کی بڑی وجہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا تعس عبد الدینار وتعس عبد الدرہم ان اعطی رضی وان لم یعط سخط. نبی نے کہا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ یہ تباہ و برباد ہوگا، اسے کچھ مل جاتا ہے راضی ہوتا ہے، وان لم یعط سخط، کچھ نہیں ملتا پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، دل توڑ کر بیٹھ جاتا ہے. تو ہمیں درہم و دینار کے بندے بننے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں اللہ کے بندہ بننے کا حکم دیا گیا. جو انسان اللہ کا بندہ بنے اللہ سبحانہ و تعالی اسے سکون و اطمینان عطا کرتا ہے. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ یہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مال و دولت کے انبار نہیں تھے، غریب محدث لیکن اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے. شاگردوں سے کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دلی اطمینان و سکون ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اگر بادشاہوں کو اور ان کے بیٹوں کو اس کی خبر لگ جائے تو وہ ہم سے ہمارا سکون چھیننے کے لیے ہم پر تلواریں لے کر دوڑ پڑیں گے. انہیں سکون کیسے میسر آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری سے. آج میں اور آپ بھی سکون و اطمینان چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کریں. وقت ختم ہو رہا ہے، دو چار باتیں کہتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں. حسد ایک بڑی بیماری ہے سکون و اطمینان کے تباہ و برباد ہونے کا. سامنے والوں سے جلنا، یہ خواہش کرنا کہ اللہ نے جو نعمت اسے دی ہوئی ہے اس سے وہ نعمت چھین جائے، وہ نعمت میرے پاس آ جائے. اب بعض حاسدین اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مجھے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نعمت سامنے والے کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. آپ علیہ السلام کہتے ہیں لوگ خیر پر ہوں گے، بھلائی پر ہوں گے. کب تک؟ جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے. اگر یہ حسد نہیں کریں گے سکون و اطمینان میں زندگی بسر کریں گے. حسد کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خیر چھین لے گا، ان سے سکون و اطمینان چھین لے گا. امام ابو حاتم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه. حاسد کا معاملہ یہ ہوتا ہے نہ کبھی اس کے روح کو اطمینان پڑتا ہے نہ اس کے بدن کو سکون پڑتا ہے. حاسد اپنی آگ میں خود جل جل کر ختم ہوتا ہے. در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں سے ناخوش ہوتا ہے. یہ سامنے والے سے جھگڑا نہیں کرتا، اس کی دشمنی سامنے والے سے نہیں ہوتی، اس کی دشمنی اللہ کے تقدیر سے ہوتی ہے کہ اللہ نے سامنے والے کو یہ چیز کیسے دی، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو نعمتیں تمہارے پاس ہوتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے. مجھے سامنے والے کے پاس نعمت نظر آ رہی ہے، مجھے چاہیے کہ میں وہ نعمت اللہ سے مانگوں. اس پر حسد کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے کبھی عداوت مت کرو. شاگردوں نے تعجب سے پوچھا اللہ کی نعمتوں سے عداوت، اللہ کی نعمتوں سے دشمنی کون کر سکتا ہے؟ ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں پسند ہیں. آپ کہتے ہیں الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ کی نعمتوں سے وہ لوگ عداوت کرتے ہیں، وہ لوگ نفرت کرتے ہیں جو اوروں پر اللہ کے برسے ہوئے فضل کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی حسد کرتے ہیں. اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں ابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یومما. کسی سے دشمنی کرو تو حد میں رہ کر کرو، اتنی دشمنی بھی نہ کرو کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. عین ممکن ہے کہ آج
تم جسے دشمن سمجھ رہے ہو کل وہ تمہارا دوست ہو جائے. اگر کل کو وہ تمہارا دوست ہو جائے گا تو تم خود پر لعنت کرو گے, خود پر ملامت کرو گے. آخری بات کہتے ہوئے بات ختم کریں گے کہ پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ ہے اہل و عیال کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرنا. آدمی سارے معاشرے کے لیے بڑا خوش مزاج, خوش اخلاق نکلتا ہے تو مسکراتے چہرے سے جھک جھک کر سلام کرتا ہے, ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے, دسترخوان پر بلاتا ہے, لیکن گھر پر داخل ہوتا ہے تو بھپرا ہوا شیر بن جاتا ہے. یہ چیزیں یہاں کیوں پڑی ہیں, وہ ویسے کیوں رکھی ہے, تم ایسے کیوں کرتے ہو, سیدھے بیٹھ جاؤ, وہاں چلے جاؤ, تم نے اس سے بات کیوں کی, تم نے ماں کے سے بات کیسے. گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ انسان کے چین و سکون کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو, عفو درگزر سے کام لو. اللہ سبحانہ و تعالی عفو درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو, ان سے اچھی بات کرے, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے, وہ ان پر اپنا بھروسہ قائم کرے. اللہ کے نبی نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تم میں کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس قدر اچھے رویے سے نہیں رہتا جتنا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رویے سے رہتا ہوں. تو ہمیں شریعت اسلامیہ نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, انہیں سمجھنے کی کوشش کرو, انہیں ڈھنگ سے بات سمجھانے کی کوشش کرو. لیکن آج ہم ان پر چڑھ دوڑنا چاہتے ہیں, انہیں سمجھنا نہیں چاہتے, انہیں سمجھانا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اہل و عیال ہم پر اعتماد بھی نہیں کرتے. ہمارے بچے اپنے دوستوں پر اعتماد کرتے ہیں لیکن ہم پر اعتماد نہیں کرتے. ہمارے بچے اپنے دوستوں کے لیے قربان ہونا پسند کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک گھونٹ پانی پلانا پسند نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اہل و عیال کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ ہی چھوڑ دیا. ہم نے بس انہیں ڈانٹنا, پیٹنا اور جھڑکنا ضروری سمجھا, لیکن ان کے ساتھ عفو درگزر, ان کے حالات کو سمجھنا, اس چیز کو ہم نے بھولا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ترش رویہ رکھتے ہیں یا وہ بھی کہیں نہ کہیں ذہنی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں. خاصتاً اہل و عیال کی جب بات آئے تو میاں بیوی کی بات سر فہرست ہوتی ہے. بہت سے مرد اس لیے ڈپریشن کے شکار ہیں کہ بیویوں سے انہیں بہت سے مسائل ہیں. بہت سی خواتین اس لیے ڈپریشن کی شکار ہیں کہ انہیں اپنے شوہروں سے مسائل ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے نکاح تو کر لیے لیکن نکاح کے مقاصد ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے نکاح تو کر لیے لیکن نکاح کی زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہم نے نہیں سیکھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے شوہر و بیوی کے سلسلے میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم میں سے ہر ایک دوسرے کا لباس ہو. لباس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے. شوہر بیوی کے عیب چھپائے, بیوی شوہر کا عیب چھپائے. لباس کا کردار ہوتا ہے کہ وہ سردی سے انسان کو بچائے, وہ گرمی سے انسان کو بچائے. بیوی شوہر کے لیے تکلیفوں سے آڑ بنے, شوہر بیوی کے لیے تکلیفوں سے آڑ بنے. پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں کیسا سکون دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی گزارنے کے اصول بتایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ, اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھی ہے. زندگی بسر کرو تو محبت کے ساتھ زندگی بسر کرو. یہ زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. لیکن جب بات محبت کی آتی ہے تو محبت ہر دفعہ ایک جیسی نہیں ہوتی, کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی گھٹ جاتی ہے. اچھائی دیکھتے ہیں تو محبت امڑ امڑ کر آتی ہے, غلطی دیکھتے ہیں تو محبت کی جگہ انسان بھپر جاتا ہے, غصہ امڑ امڑ کر آنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا پہلا اصول یہ ہے کہ محبت سے رہو. ورحمہ, اگر کبھی محبت کم ہو جائے تو سامنے والے پر رحم کیا کرو. یہ میاں بیوی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قاعدہ بتایا. شوہر بیوی پر رحم کرے, وہ تمہاری محبت کے حقدار نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پر وہ تمہارے رحم کے حقدار ہے. تمہارا شوہر تمہارے محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے لیکن تمہارا شوہر تمہارے رحم کا حقدار ہے. شریعت اسلامیہ نے بتایا اگر تم ایک جانور پر رحم کھاتے ہوئے اسے پانی پلا دیتے ہو, اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اس عمل کے عوض تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. اور اگر شوہر بیوی پر رحم کرے, بیوی شوہر پر رحم کرے تو بتائیں ان کے لیے جنت کا کون سا درجہ ہوگا. لیکن ہم رحم کرنا نہیں چاہتے, ہم محبت سے زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے. جب ہمارے گھر میں اس طرح کی بے چینی ہوگی سکون و اطمینان کہاں سے آئے گا؟ الغرض سکون و اطمینان ہمیں شریعت اسلامیہ کے چھاؤں میں تلاشنا چاہیے. پریشانیاں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے جانچنی چاہیے
اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں علاج بھی دیکھنے چاہیے۔ اگر ہم شریعت اسلامیہ کے احکامات پر چلیں گے تو دین اسلام ہمیں وہ سکون عطا کرے گا جو سکون ہمیں دنیا کی کسی مشروب میں نہیں مل سکتا، کسی محل میں نہیں مل سکتا، کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جھوپڑ پٹی میں، چٹائی پر بس شریعت اسلامیہ پر چلنے کی وجہ سے ہمیں وہ سکون عطا کر دے گا۔ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والوں کو سکون و اطمینان کی زندگی دیتی ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ کے ماننے والے شریعت پر چلتے ہوئے وہی سکون و اطمینان چاہتے ہیں؟ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔